اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ جس حدیث کا فہم لوگوں کو غلط سمجھ آیا ہے یا وہ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ہیں، ان کو یہ حدیث سمجھائی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے، نہ کہ کسی کو ایکسپوز کیا جائے۔ میرا یہ منہج رہا ہے کہ میں کبھی بھی پرسنالٹی اسپیشلائز ویڈیوز نہیں بناتا ہوں۔ میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ٹاپک اسپیشلائز ہوتی ہیں، وہ ٹاپک اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ذات گرامی ہے، میں ہزارہ بار بول چکا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس بندے کا دل کرے وہ کھڑا ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت اور ان کی تکریم پر سوال اٹھانے شروع کر دے اور ان کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرنا شروع کر دے۔ جس بندے کو گھر میں کوئی دوسری بار سالن نہ دیتا ہو، وہ بندہ کھڑا ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات گرامی کو اپنے لیے تختہ مشق بنا دے۔ تو خیر، اب وہ روایت جس کے اوپر میں نے اپنی بات کا آغاز کیا اور جس روایت کے اوپر میں نے آج کی ویڈیو کو بیس رکھا ہے، وہ روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی۔ وہ روایت سکرین پر میں چلا بھی دوں گا۔ اس میں سیدنا عبداللہ ابن بریدہ جو ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ، وہ اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بچھونوں پر یا فرشی نشستوں پر یا قالین پر بٹھایا اور ان کو کھانا کھلایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نا ایک مشروب لایا گیا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے بعد میرے والد کو پکڑایا۔ اب یہ روایت عبداللہ بن بریدہ اپنے منہ سے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں قریشی جوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا، اور جوانی کے ان دنوں میں میرے لیے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے یہ پوری حدیث پڑھی۔ اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ جب وہ دونوں ایک تابعی اور ایک صحابی باپ بیٹا امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے سامنے ایک مشروب کیا۔ تو مشروب جیسے ہی ان کے سامنے کیا تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فیس ایکسپریشن دیا ہوگا دودھ کو دیکھ کر۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ وہ جو مشروب تھی، وہ مشروب دیکھ کر انہوں نے ایسا فیس کیوں بنایا کہ ان کو یہ کہنا پڑا حضرت امیر معاویہ کو کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے اسے کبھی نوش نہیں کیا۔ ایسی کیا چیز تھی؟ تو میرے بھائیوں یہ سمجھیے کہ دودھ کے اندر ایک شراب بنا کرتی تھی اس وقت میں، اس کو نبیذ کہا کرتے تھے، نبیذ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے کچھ ایسے مخالفین تھے جو تعصب زدہ تھے، انہوں نے یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ بھئی وہ نا نبیذ پیتے ہیں۔ تو امیر معاویہ نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے کہا ہوگا کہ یہ وہ مشروب نہیں ہے، یہ نبیذ نہیں ہے۔ اب نبیذ کیا ہوتی ہے؟ نبیذ کھجور یا انگور کو نا دودھ میں ڈالو، اس کو میٹھا کرنے کے لیے ڈالی جاتی تھی۔ اگر وہ زیادہ دیر تک اس کے اندر پڑی رہے نا تو اس کے اندر سکر یا مدوشی آ جاتی تھی، تو اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پینے سے منع فرمایا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سمپل دودھ ہے، اور اس حدیث کے اینڈ پہ وہ فرماتے بھی ہیں کہ میں دودھ جوانی سے پی رہا ہوں، اور دودھ پینے کی وجہ سے میں حسین بھی تھا اور خوبصورت دانتوں والا بھی تھا، کیونکہ میں دودھ بہت پیا کرتا تھا، تو میں آج بھی دودھ پیتا ہوں، یہ نبیذ نہیں ہے۔ اس شراب کو میں نے جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا میں نے کبھی نہیں پیا۔ اب وہ لوگ جو رافضی جو اس سے شراب کا مطلب نکالتے ہیں نا کہ بھئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شراب پیا کرتے تھے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے شراب کا تو مطلب نکل رہی نہیں ہے۔ اس حدیث کے اینڈ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات کو کوٹ کیا کہ میں دودھ بہت پیتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں دودھ بہت پیتا ہوں، یہ دودھ ہے، یہ نبیذ نہیں ہے، یہ وہ شراب، وہ مشروب، اس مشروب کو میں نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اچھا، پھر اس کے بعد امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر اس کو دودھ والے باب میں رکھ دیا۔ سب سے بڑی بات، اگر یہ شراب سے ٹاپک کے متعلق ہوتی تو یہ شراب کے باب میں ہوتی، نہ کہ دودھ کے باب میں ہوتی۔ تو باپ بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں آئے گی۔ جیسے صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ نے تشہد کے باب میں رکھا اور یہ بتایا کہ یہ حدیث پہلے رفع وجدان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو لوگ تشہد میں بیٹھ کر لوگوں کو سلاموں کے جواب دیا کرتے تھے نماز کے بیچ میں، سرکار دو عالم نے ان کو روکا۔ یعنی باب ہمیں ایکسپلین کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ حدیث کس معاملے پر ہے۔ تو اگر یہ شراب کے معاملے میں ہوتی تو امام حیثمی اس کو شراب کے متعلق میں رکھتے، نہ کہ دودھ کے معاملے میں۔
پھر اس کے بعد آپ فوکس کریں کہ قرآن کے اندر شراب کو شراب کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا، خمر کہہ کے مخاطب کیا گیا، یعنی شراب کو اسپیسیفکلی خمر کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں شراب کو شراب کہا جاتا ہے، عربک میں سے خمر کہا جاتا ہے۔ تو جو عربک کے اندر لفظ شراب ہے اس کا معنی عام مشروب ہوتا ہے، نہ کہ پینے والی شراب۔ تو میں اسی لیے آپ کو سٹارٹ میں کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئیں گی تب تک کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے دماغ میں یہ رافضیوں کی طرف سے انجیکٹ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جوانی میں بھی دودھ سے زیادہ کچھ پسند نہیں تھا اور آج بھی، اور اسی لیے میں دودھ ہی لے رہا ہوں جیسا کہ آج سے پہلے میں دودھ لیا کرتا تھا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں پہلے بھی دودھ بہت شوق سے پیتا تھا اور آج بھی میں دودھ بہت شوق سے پیتا ہوں۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے اس حدیث کے متن کو سمجھنے کے لیے، جو متن رافضی ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جی شراب سے متعلق ہے، جبکہ یہ شراب سے متعلق نہیں بلکہ ایک غلط فہمی کے ازالہ کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس مشروب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے میں اسے دوبارہ نہیں پیتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اگر ہم اس کی سند کی جانب بڑھیں نا، سب سے بڑی بات سند کی طرف، تو میرے بھائی متن تو ہم نے اس کا سمجھ لیا کہ کیسے اس کا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے متن کو۔ میرے بھائی اس روایت کے اندر، یہ جو روایت امام احمد بن حنبل کی کتاب میں سے پیش کی جاتی ہے، یہ روایت اس کے اندر ایک راوی ہیں حسین بن واقد، اور جب بھی حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ سے روایت بیان کریں تو وہ روایت منکر سمجھی جاتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اس کے مصنف ہیں امام احمد بن حنبل، وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی حسین بن واقد اور ابی المنیب عبداللہ بن بریدہ سے جب روایت کریں گے تو ان کو منکر ہی متصور کیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ جو روایت سندن بھی ضعیف ہو، جس کا متن میں بھی مسئلہ ہو، تو وہ روایت کیسے مطلب قابل قبول ہو سکتی ہے؟ پھر آپ اس سے نتیجہ بھی کھڑا کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ امام عقیلی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کے اس فرمان کو برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ امام عبد الرحمن الرازی نے جرح و تعدیل کے اندر اس فرمان کو لے کر چلے کہ بھائی واقدی حسین بن واقد جب بھی عبداللہ بن بریدہ سے روایت کرے گا تو وہ روایتیں منکر ہی متصور کی جائیں گی، صحیح نہیں کی جائیں گی۔ جو کہ حسین بن واقد ہے وہ مقبول راوی ہے، لیکن اس سے یہ بات گمان میں ہے کہ وہ جو روایتیں بیان کیا کرتا تھا وہ روایات منکر تھی، وہ منکر روایات بہت زیادہ بیان کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے امام ابن حبان فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ روایت جس کو حسین بن واقد ان ایوب کی سند سے بیان کرے وہ روایات منکر متصور کی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سمجھ آئی کہ اس حدیث کی سند بھی صحیح نہیں ہے، جس کے اندر بہت سارا کلام ہے ایک راوی کے اوپر۔ اس کے علاوہ اس کا متن بھی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے رافضیوں کی طرف سے۔ تو خیر ہمارا یہ موقف تھا کہ بھئی ہم یہ ثابت کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو الزام جس روایت کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے وہ روایت ہی سرے سے جعلی ہے، وہ روایت ہی سرے سے ضعیف ہے، وہ روایت ہی قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا متن مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اس حدیث کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی بنائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور کوئی بات میرے منہ سے ایسی نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، یا کوئی ایسی بات جو میں نے مس انٹرپریٹ کر دی ہو جو اپنے علمی غلطی کی بنیاد کے اوپر، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور اصلاح کا طالب ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔